السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رہبری اکیڈمی کی جانب سے آپ تمام عزیز طلباء کا دل کی گہرائیوں سے استقبال ہے اور مہاراشٹرا اسلامیات کوئز 2020 کا یہ 8واں دن ہے۔ 8ویں دن کے سوالات کا جوابات آپ لوگوں کے سامنے پیش کیے جا رہے ہیں۔ ہمیں امید ہے آپ بغور دیکھیں گے اور آپ نے جو جواب دیا ہے اسے ملائیں گے بھی۔ سوال نمبر 5 ہم دیکھتے ہیں۔ سوال نمبر 1، سب سے پہلے سوال نمبر 1، کسی آدمی کے مرنے کے بعد اس کی چھوڑی ہوئی جائیداد کیا کہلاتی ہے؟ آپشن 4 ہے، فرسٹ میں ہے وصیت، سیکنڈ میں ہے دولت، اور تھرڈ یعنی سی میں ہے حصہ، اور ڈی میں ہے میراث۔ آپ نے کیا جواب دیا ہے؟ آپ اپنے دماغ پہ زور ڈال کر بتائیں۔ یہاں سوال اس طرح ہے، کسی آدمی کے مرنے کے بعد اس کی چھوڑی ہوئی جائیداد کو کیا کہتے ہیں؟ اس کا جواب ڈی ہے، یعنی میراث۔ وصیت اس چیز کو کہتے ہیں جو انسان مرنے سے پہلے کسی کے نام جو اس کی چھوڑی ہوئی جائیداد میں وارث نہ بن رہا ہو، اس کے نام کچھ دولت وصیت کر جائے، اسے وصیت کہتے ہیں۔ وارث کے لیے وصیت نہیں ہے۔ پھر وصیت کے لیے دوسری شرط یہ ہے کہ 1/3 سے زیادہ میں وصیت نہیں ہے، ایک یعنی تہائی حصہ ہی میں وصیت کر سکتے ہیں۔ اگر کسی نے 1/3 سے زیادہ میں وصیت کر بھی دیا پھر بھی نافذ اتنا ہی میں ہوگا، یعنی 1/3 میں نافذ ہوگا، باقی میں نافذ نہیں ہوگا۔ اب ہم چلتے ہیں دوسرے سوال کی طرف۔ دوسرا سوال ہے کہ اگر میت یعنی مرنے والے کو صرف ایک لڑکا اور ایک لڑکی ہو تو میت کی جائیداد سے لڑکے کو ڈیش اور لڑکی کو ڈیش حصہ ملے گا۔ یہاں آپ جواب دیکھیں۔ جواب آپشن نمبر اے، لڑکے کو 1 اور لڑکی کو 1، بی لڑکے کو 1 اور لڑکی کو 2، سی لڑکے کو 2 اور لڑکی کو 1، ڈی لڑکے کو آدھا اور لڑکی کو آدھا۔ جواب اس کا صحیح جواب آپ کا سی ہے، لڑکے کو 2 اور لڑکی کو 1، یعنی باپ کی چھوڑی ہوئی جائیداد میں لڑکے کو 2 حصہ ملے گا اور لڑکی کو 1 ملے گا۔ اللہ رب العزت نے کلام پاک میں ارشاد فرمایا ہے، وَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ، مردوں کو عورتوں کا دگنا دیا جائے گا۔ اس میں دین سے ناواقف لوگ یا ہمارے اسکول میں جو بچے پڑھتے ہیں جن کو دین کی زیادہ جانکاری نہیں ہوتی، اس کو بہکانے والے لوگ مل جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ دیکھو اسلام نے مساوات نہیں کیا، برابری نہیں کیا، لڑکے کو 2 اور لڑکی کو 1 ملتا ہے۔ ہم آپ سے درخواست کرتے ہیں کہ ذرہ برابر اپنے دل میں شبہ نہیں لانا ہے اسلام کے تعلق سے، اس لیے کہ خدا کا قانون ہے اور خدا سے بہتر کوئی نہیں جانتا ہے۔ لڑکے کو جو 2 دیا جا رہا ہے تو لڑکے کے اوپر اپنی بہن کی پوری کفالت کی ذمہ داری ہے، اور پھر لڑکے کی شادی ہوگی تو اس کو مہردین بھی دینا ہے اپنے آنے والی بیوی کو، اور پھر اپنے آنے والی بیوی کا خرچہ بھی، نان و نفقہ بھی سنبھالنا ہے۔ اور جہاں تک لڑکی کی بات ہے تو اس کو نہ یہاں گھر سنبھالنے کی ذمہ داری ہے اور نہ شوہر کے یہاں گھر سنبھالنے کی ذمہ داری ہے۔ بہرحال اس پہ طویل اور تفصیلی گفتگو کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہاں آپ کا جواب سی ہے، لڑکے کو 2 اور لڑکی کو 1۔ اب ہم چلتے ہیں سوال نمبر 3 کی طرف۔ سوال نمبر 3 ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالا گیا تو آپ علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ آپشن نمبر اے، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، بی اللہم صیبا نافعا، سی اللہم اسقنا غیثا مغیثا۔ دیکھیے آپشن بہت، اور ڈی میں ہے معلوم نہیں، آپشن بہت ہی سمجھے کہ دلچسپ بنایا گیا ہے۔ یہاں آگ کا تعلق ہے اور جتنے آپشن میں آیت یا دعاؤں کا ٹکڑا دیا گیا ہے سب میں پانی ہی کا تعلق ہے، تو ہمیں امید ہے آپ نے صحیح جواب دیا ہوگا، اور جواب آپ کا اے ہے، حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ ابراہیم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تھا۔ البتہ اللہم صیبا نافعا یہ بھی دعا ہے، اور اللہم اسقنا غیثا مغیثا یہ بھی دعا ہے۔ یہ صلاۃ الاستسقاء کے موقع کی دعا ہے، جب بارش نہیں ہو تب دعا پڑھی جاتی ہے صلاۃ الاستسقاء کے موقع سے، اور نماز کے بعد بھی جب بارش
شروع ہو جائے تو اللہم صیبا نافعا یہ دعا پڑھی جاتی ہے۔ اب ہم آگے چلتے ہیں سوال نمبر 4 کی طرف، اور سوال نمبر 4 آپ اپنی اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں۔ وہ احرام باندھتے وقت حج اور عمرہ دونوں کی نیت ہو تو یہ کون سا حج کہلائے گا؟ حج کی 3 قسمیں ہیں، تینوں قسمیں لکھ دی گئی ہیں، اور ڈی میں حج کی قسم نہیں بتائی گئی ہے بلکہ طواف کی قسم بتائی گئی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں آپشن نمبر اے افراد، آپشن نمبر بی قران، آپشن نمبر سی تمتع، اور آپشن نمبر ای طواف زیارت۔ دونوں کی نیت سے جو عمرہ باندھا جائے اس حج کو حج قران کہتے ہیں۔ قران کی میننگ آتی ہے ملانا، اور گویا کہ حج اور عمرہ دونوں کی نیت سے ایک ہی احرام باندھا ہو تو گویا دونوں کے احرام ایک ہو گئے، مل گئے، تو اسی لیے اس کو حج قران کہیں گے۔ اور حج تمتع کا مطلب یہ ہے کہ عمرہ کے لیے الگ اور حج کے لیے الگ احرام باندھنا، تو حج تمتع ہے۔ اور حج افراد کا مطلب صرف حج کے لیے احرام باندھنا۔ اب ہم آگے چلتے ہیں سوال نمبر 5 کی طرف۔ سوال نمبر 5 آپ دیکھیں، یہ لاسٹ سوال ہے اس دن کا اور بہت ہی آسان ہے۔ خلفائے راشدین نے کل کتنے سال خلافت کی؟ آپشن میں دیکھیے، اے 30 سال، بی 35 سال، سی 25 سال، ڈی 20 سال۔ اور ہمیں امید ہے کہ آپ نے جواب اس کا اے لکھا ہوگا، اور یہی جواب صحیح ہے کہ خلفائے راشدین یعنی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ اور حضرت علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ چاروں خلفائے راشدین کی مدت خلافت تقریباً 30 سال مکمل ہوتی ہے۔ اب ہم چلتے ہیں اور آپ لوگوں کو نیک خواہشات کے ساتھ رخصت کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔